الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مقدس کلام قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، تم ہر نماز کے وقت جب تم مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، یعنی اچھے سے اچھا لباس اور ساتر لباس پہن کر کے آؤ، وہ لباس جس سے ہمارے اعضاء اور جوارے اچھی طرح سے ڈھکے ہوئے ہوں۔ ایسا لباس نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے سطر کھلے ہوئے ہوں، یا جب ہم رکوع اور سجود کریں تو ہمارے اعضاء پیچھے سے دکھائی دے، جیسا کہ ہم اور آپ آج کل مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے چست کپڑے پہنتے ہیں، اتنے شارٹ کپڑے پہنتے ہیں، جب وہ سجدہ اور رکوع کرتے ہیں تو پیچھے سے اعضاء اور جوارے ان کے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اچھے سے تیار ہو کر کے، بن سنور کر کے، اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے آؤ۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھانے اور پینے میں اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ فضول خرچی چاہے وہ کھانے اور پینے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ وضو کرنے کے معاملے میں ہو، یا کسی بھی مال کے معاملے میں ہو، یا کسی بھی معاملے میں ہو، شریعت نے، اسلام نے ہم کو اور آپ کو فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فضول خرچی کرنے اور اس کا اپوزٹ مخالفت کرنے، یعنی کنجوسی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے آدمی اپنے مال کو بے جا خرچ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال ہے لیکن وہ خرچ نہیں کرتا ہے۔ دونوں معاملے سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے ہم کو اور آپ کو منع فرمایا ہے کہ انسان ایک طرف تو فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، ابذار کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کے پاس ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے اللہ رب العالمین ہمیں منع فرماتا ہے۔ اور سورہ فرقان کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے حقیقی مومن، متقی اور پرہیزگار وہ لوگ وہ ہیں جو اسراف اور تبذیر سے بچتے ہوئے میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرو، چاہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، یا مسافروں کے حقوق ہوں، یا والدین کے حقوق ہوں، تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، تم ابذار نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک مومن، ایک مسلمان جو حقیقی معنوں میں مومن ہے، وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کو یوں ہی ضائع اور برباد نہیں کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں وہ بخیلی اور کنجوسی بھی نہیں کرتا ہے۔ وضو کا معاملہ ہے، پانی کے اسراف کا معاملہ ہے۔ ہم اور آپ آج وضو کے معاملے میں بھی اسراف کرتے ہیں، پانی کا بیجا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر ہم دریا کے پاس ہوں تو کیا وہاں بھی ہم پانی کا صحیح استعمال کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم دریا کے سے وضو کر رہے ہو، سمندر سے وضو کر رہے ہو، اس کے پانی سے وضو کر رہے ہو، تو وہاں بھی تمہیں ابذار نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کا فرمان اور اس کی تعلیم ہے۔ ہم اور آپ آج وضو کے معاملے میں بیجا اسراف کرتے ہیں، پانی کا فضول خرچی کرتے ہیں، اسی طرح کھانے اور پینے کے معاملے میں بیجا خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملے میں، رسومات کی ادائیگی میں دنیا بھر کے ہمارے اور آپ کے رسومات ہوتے ہیں، وہاں فضول خرچی کرتے ہیں۔ کھانا جتنا
ہم کو ضرورت ہے اتنے ہی استعمال کریں، باقی کھانا ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، یہ ابزار ہے، یہ فضول خرچی ہے، اس سے شریعت نے ہم کو اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ چاہے آپ جو ہے روپے اور پیسے کے معاملے میں ہے، یا پانی کے معاملے میں ہے، یا کھانے اور پینے کے معاملے میں ہے، جس بھی معاملے میں ہم کو جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، باقی چیز کو وہی چھوڑ دیں یا اتنا ہی لیں جتنا ہم کھا سکتے ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اسی بات کی تعلیم اور حکم دے رہا ہے۔ اگر ہم فضول خرچی کریں گے تو گویا کہ ہم شیطان کے بھائی ہیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو جائزہ لینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ مولا کریم ہم کو اور آپ کو صحیح سمجھ اور صحیح بوجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کا متبع اور پیروکار بنائے، اور اس ابزار و تبذیر سے بچائے، اور اللہ رب العالمین کا حقیقی مومن بندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔